کچھ نہیں کر سکتی تو حکومت رکشہ کر لے. مطلب آن اے لائٹر نوٹ یہ کہہ دوں گا میں, یہ کورونا اس وقت کہاں چھٹی لے کے گیا ہوا تھا جب حکومت جلسے کرتی پھر رہی تھی, جب وہ حکومت کے تمام انمول رتن جا کر کے عوام کو جھانسا دے رہے تھے. کورونا اس وقت بھی وہیں موجود تھا, لیکن خطرے کا احساس ان کو اس وقت ہوا جب اپوزیشن ان کے گلے آنے لگی. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں نور العارفین بھائی, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, پروگرام بھی کرتے ہیں, معروف تجزیہ کار بھی ہیں. بہت شکریہ نور بھائی آپ کے وقت کا. اور گاہی گاہی ٹرانسمیشن میں ہمیں حکومت اور اپوزیشن کے جو رہنما ہیں وہ بھی جوائن کریں گے. نور بھائی سب سے پہلے تو آپ ہی سے سوال کرنا چاہوں گا, حکومت اب کرے تو کرے کیا کرے؟ یہی کہہ سکتی ہے اپوزیشن کو کہ آپ جلسے نہ کریں, کووڈ پھیل رہا ہے, اور کیا کرے حکومت؟ کچھ نہیں کر سکتی تو حکومت رکشہ کر لے. مطلب آن اے لائٹر نوٹ یہ کہہ دوں گا میں, سب سے آسان کام اس وقت تو یہ ہے, حکومتیں دنیا بھر میں حکومت کرنے کے لیے آتی ہیں, بیانات دینے کے لیے نہیں. حکومتیں عوام سے درخواست کرنے کے لیے نہیں آتی ہیں. جو کاڑے ہوتے ہیں نا, جو ایک آنکھ کے ہوتے ہیں, وہ اس طرح کی حرکتیں اور چھچوراپن کر رہے ہوتے ہیں جس طرح کی یہ لوگ کر رہے ہیں. آپ نے بتایا کورونا کتنا خطرناک ہے. میں کورونا کے حوالے سے ذاتی طور پہ بھی کچھ جانتا ہوں, کچھ ڈاکٹر صاحبان نے بھی بتایا ہوا ہے, کچھ ہمارے پولیٹیشنز ہمیں بتا رہے ہیں. یہ کورونا اس وقت کہاں چھٹی لے کے گیا ہوا تھا جب حکومت جلسے کرتی پھر رہی تھی, جب وہ حکومت کے تمام انمول رتن جا کر کے عوام کو جھانسا دے رہے تھے. کورونا اس وقت بھی وہیں موجود تھا, لیکن خطرے کا احساس ان کو اس وقت ہوا جب اپوزیشن ان کے گلے آنے لگی. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ کورونا کو آپ بیان داغ کر کے نہیں روک سکتے. دنیا میں آج تک کون ایسا آدمی ہے جس نے اسرائیل علیہ السلام کو ان سے بیل لے لی ہو؟ ہو ہی نہیں سکتا نا, پاسبل نہیں ہے. آپ ابھی صورتحال بتا رہے تھے خبرنامے میں کہ کس طرح سے وینٹیلیٹرز فل ہوتے چلے جا رہے ہیں اسپتالوں کی. میں آج ایک جنازے میں شرکت کر کے آیا ہوں. میں اپنی 43 ایئرز کی لائف میں نے ایک ساتھ 12 جنازے ایک قبرستان میں آتے ہوئے نہیں دیکھے. میں حلفیہ بتا رہا ہوں اس وقت, میں اس وقت ذہنی طور پہ بھی کہیں اور ہوں. 12 جنازے میں نے آج کے دن میں دیکھے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا وہ سب کووڈ کی وجہ سے ہوئے ہیں, لیکن حالات ہماری سوچ سے, ہمارے اندازوں سے زیادہ خطرناک. کورونا یہ نہیں کہ سیاسی جماعتوں کے رہنما ان کو نہیں ہوئے. ہمارے پاس شاہد خاقان عباسی کی مثال ہے, شیخ رشید کی مثال ہے, ادھر ہمارے وزیر اعلیٰ سندھ ہیں, ان کو بھی کرونا ہوا. اچھا, میں کسی کا نام نہیں لیتا, لیکن بہرحال سیاسی جماعتوں کے بارے میں تو میں یہ گمان کر سکتا ہوں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. اچھا, ان کی مجبوری ہوتی ہے, ظاہر دیہڑیوں کا سوال ہوتا ہے. جو کل تک, میں نام نہیں لیتا لیکن آپ خود پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تعالی, جو کل تک سب سے زیادہ پھدک رہا تھا کہ میں کورونا سے بچاؤں گا تمہیں, وہ آج کدھر ہے؟ کوئی بیان دے دے, کوئی ٹویٹ داغ دے, کوئی 3 4 رکھے ہوئے ہیں جو لا کر کے ہمیں ایسی جگہوں کی سڑکیں دکھا رہے ہوتے ہیں. کراچی شہر میں کبھی سڑک نظر آئی ہے آپ کو؟ کتنے دنوں سے آپ یہاں کراچی میں, یہاں کراچی میں سڑک نام کی چیز نہیں ہے, اور وہ ایسی سڑکیں دکھا رہے ہوتے ہیں کہ دل خوش ہو جاتا ہے, اشش کر اٹھتا ہے. ادھر آپ بولے, ادھر فوراً آپ پر تعصب کا, عصبیت کا الزام لگ جاتا ہے. تو ان کو تو چھوڑ دیں آپ. کورونا سے بچانے کے لیے میں نام نہیں لے سکتا, میری مجبوری ہے, میں نام نہیں لے سکتا, لیکن کچھ سینئر لوگوں سے میری گفتگو ہوئی ہے. اس میں 2 جماعتوں سے میں نے رابطہ کیا, 2 جماعتوں کے سینئر لوگوں سے, اس میں حکمران جماعت بھی شامل ہے. میں یہ بتا دیتا ہوں آپ کو, میں نے ان سے اسٹریٹ کوسچن کیا, کورونا کے نام پر کون کون ارب پتی ہو چکا ہے؟ یو بلیو می, اس وقت کورونا کتنا بڑا دھندا بن چکا ہے. کل تک جو اسکول کھل نہیں رہے تھے, آج وہ بند نہیں ہو رہے. آپ کے خیال میں یہ ہوائی بات ہو رہی ہے؟ میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا, لیکن شک کے دائرے میں بہت سارے لوگ ہیں. شک کے دائرے میں اپوزیشن بھی ہے, اور اپوزیشن کیوں اتنا پھدک رہی ہے یہ سب جانتے ہیں. میں اگر سراج الحق صاحب کے بیان کو دہرا دوں تو میرے خیال ہے بات پوری ہو جائے گی. پی ڈی ایم اس گھوڑے پر سوار ہونا چاہتی ہے جس پر پی ٹی آئی پہلے سے موجود ہے. یہ دودھ کی اس بوتل کا جھگڑا ہے جو اس وقت پی ٹی آئی کو ملی ہوئی ہے. دراصل پیپلز پارٹی اور دیگر سیاسی جماعتیں, نون لیگ, مولانا فضل الرحمان, ان کے بقول, سراج صاحب کے بقول, اور میں بھی اس کو سیکنڈ کرتا ہوں, ان کو دودھ کی در حقیقت وہ بوتل چاہیے. ابھی سب اچھا ہو جائے گا, پورا پاکستان اچھا ہو جائے گا, کوئی کورونا نہیں ہوگا, کوئی معیشت خراب نہیں ہوگی, کوئی لوگوں کو خدا نخواستہ روزگار کے مسائل نہیں ہوں گے, سب راوی چین ہی چین لکھنا ہوگا. اگر دست شفقت ان کے اوپر آ جائے, یہ صرف پیور منافقت ہے.
پیور منافقت کا کھیل کھیلا جا رہا ہے اور دونوں طرف سے شرطیں لگی ہوئی ہیں کہ تم جیتو گے یا ہم. تو اس میں سٹیک پہ تو عوام ہی ہے نا. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے عوام جو ہے وہ سفر کر رہی ہے. ان کے پاس تو پیسہ بھی ہے پرائیویٹ اسپتالوں میں جانے کے لیے, وہاں پر بیسٹ سے بیسٹ علاج کروانے کے لیے ملک سے باہر بھی یہ جا سکتے ہیں, پرائیویٹ جیٹس بھی موجود ہیں. جو عام آدمی ہے وہ سفر کر رہا ہے, وہی جلسوں میں بھی آ رہا ہے, وہی جب اپنے لیڈرز کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ماسک نہیں پہنے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں, آج آپ نے سراج اللہ کی بات کی, ان کی جانب سے جلسے کیے جا رہے ہیں. فردوس عاشقاوان خود آج کانفرنس کر رہی تھی, خود وزیر اعظم پاکستان بھی کانفرنسز کرتے پھر رہے ہیں, کہتے ہیں کہ 300 بندہ ہے, گو کہ وہاں پہ بندے زیادہ ہوتے ہیں. خود افغانستان گئے, وہاں پہ کئی مقامات پر وزیر اعظم نے ماسک نہیں لگایا ہوا تھا. اگر آپ اس طرح کے میسج اپنے لیڈر اپنے فالوورز کو دیتے ہیں, لیڈرز جو ہوتے ہیں وہ ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. جب آپ خود بطور لیڈر ایک میسج جب دے رہے ہیں عوام کو کہ کوئی فائدہ نہیں ہے, کرونا کچھ نہیں ہے, عام آدمی سے آپ پوچھتے ہیں, جب آپ ان کو ماسک لگانے کا کہتے ہیں, جب کہتے ہیں کہ سوشل ڈسٹینسنگ کی, جب کہتے ہیں کوئی کرونا شرونا ہے ہی نہیں, تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمارے جو لیڈرز ہیں وہی مثال سیٹ کریں نا. جلد سے ایک جانب ان سے منع کرنا, ایک جانب جو مثال سیٹ کی جا رہی ہے کرونا سے بچاؤ کے لیے, وہ بھی تو ٹھیک نہیں کر رہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. وہ آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون اپنے بچے کو لے کے حاضر ہوئی. بچے کو میٹھا کھانے کا کچھ چسکا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن اس بچے کو کوئی نصیحت نہیں فرمائی. آپ نے اگلے دن کا وقت دیا, آپ نے کہا کل آنا. اور اگلے دن جب وہ نصیحت فرمائی تو اس عورت نے استفسار فرمایا, تو آپ نے بیان کیا کہ کل تک میں خود بھی میٹھا اسی رغبت سے کھا رہا تھا جس طرح سے, کمی بیشی اللہ معاف فرمائے, جس طرح سے یہ بچہ کھا رہا تھا. پہلے آپ نے خود برات کی, پہلے آپ نے خود جو ہے اس سے دستبرداری کی, اس کے بعد آپ نے نصیحت فرمائی. آپ جو بات کر رہے ہیں, میں اگر کچھ کہوں گا تو پھر کم بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ اگر کنٹینر پہ چڑھ کے پارلیمنٹ کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے اس کو لعنت دیتے ہیں, تو آپ نے کیا دیا اپنے لوگوں کو, آپ نے کیا سکھایا؟ سوشل میڈیا بریگیڈ جو قیام جس کے میں نام لیے لیتا ہوں, مریم نواز. مریم نواز پاکستان کی وہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے ڈکٹیٹرشپ, سوشل میڈیا ڈکٹیٹرشپ کا ایک تصور لائیں اور پھر باقاعدہ ایک جہادی بریگیڈ پاکستان میں متعارف کرائی, لوگوں کو گالیاں دینے کے لیے, اپوزیشن کی ایسی تیسی کرنے کے لیے, اپنے بابا جان کے دور اقتدار میں. آج کے ایک اہم ترین وزیر اس کا شکار تھے, مجھے ٹیلی فون کرتے تھے کہ یار مجھے پروگرام میں بلاؤ. جی میڈیا سیل تھا, کون نہیں جانتا. مجھے بلاؤ پروگرام میں, مجھے مریم نے بین کر رکھا ہے, یہ چانس تم ہی لے سکتے ہو. میں ان کو مہینے میں 2 بار 1 بار کبھی کبھی ان کو بلا لیا کرتا تھا جیسی میری ریکوائرمنٹ تھی. تو مریم بی بی نے جو کام شروع کیا اس کو باقاعدہ ایک آرٹ کا اور ایک کلا کا درجہ دیا پاکستان تحریک انصاف نے, اور ظاہر ہے کہ ایسا کیوں کر ہوا وہ آپ بھی جانتے ہیں. وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر کے سوشل میڈیا جوکیز سے اور بریگیڈ سے باقاعدہ باتیں ہوتی ہیں, ان کو بتایا جاتا ہے, نشان منزل دکھایا جاتا ہے, ان کو راہ ہدایت فراہم کی جاتی ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں, میں ان کی شان میں, سب کی شان میں نہیں کہہ رہا, ان میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جن کی شہرت داغدار ہے, ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو صرف خوشامد اور چمچہ گیری میں پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں, جو محترم وزیر اعظم کے نام لینے سے پہلے حضرت اور آخر میں رحمت اللہ علیہ لگاتے ہیں, جو حقائق کو صحیح طور پر نہ جانتے ہیں نہ دکھانے کا حوصلہ رکھتے ہیں. اور آج یہ کلا ہمارے سر چڑھ کر کے بول رہی ہے. اس لیے اگر ہم نے بات کا دائرہ وسیع کیا تو معاملات گڑبڑیشن کا شکار ہو جائیں گے. جیسی کرنی ویسے بھرنی والی بات ہے. ہمیں جوائن کیا اسد کھرل صاحب نے, بہت شکریہ اسد صاحب آپ کے وقت کا. اسد صاحب, جو کرونا کی پہلی لہر تھی اس میں جس طرح کے اقدامات لیے گئے تھے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے, وفاقی حکومت کی جانب سے, کیا وہ صحیح اقدامات تھے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ انہی اقدامات کی وجہ سے ہی ہم جو محفوظ رہے پہلی لہر میں بہت بڑی اموات کی تعداد سے, جس طرح کہ ہم نے باقی ممالک میں دیکھا, یا پھر کچھ اور وجہ تھی؟ اور اب حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ اس وقت تو لاک ڈاؤن کی باتیں کرتی تھی اپوزیشن کی, لاک ڈاؤن حکومت کو کرنا چاہیے, اور حکومت لاک ڈاؤن کی طرف نہیں آ رہی تھی. اب حکومت کہتی ہے کہ ہم لاک ڈاؤن کی جانب جائیں گے, اپوزیشن کو جلسے جب کرتے ہیں اور اپوزیشن الزام لگاتی ہے کہ ہمیں جلسوں سے روکنے کے لیے یہ لاک ڈاؤن تک کر دیں گے. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.